کو بتائیں کہ جلال پور پیروالا پہ یوم عاشور کے قریب آتے ہی شہر خاموشہ اپنی پیاروں اور بزرگوں کی قبروں کی دیکھ بھال میں مصروف ہیں۔ مختلف قبرستان میں لوگ قبروں کی صفائی، مرمت اور رنگ و روگن کروا رہے ہیں، جبکہ بڑی تعداد میں شہری فاتحہ خوانی اور پھول چڑھانے کے لیے بھی قبرستانوں کا رخ کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں NTN نیوز کے نمائندے ملک محمد نواز سے۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت موجود ہوں جلال پور پیروالا مرکزی قبرستان چاک خیرہ والے میں۔ اگر بات کی جائے محرم الحرام کے حوالے سے تو وہ بھی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اگر خوشی ہو یا غمی کا موقع ہو تو جلال پور پیروالا کے شہری جو ہیں شہر خاموشہ کا بھی انہوں نے رخ کیا ہوا ہے۔ اس وقت تو ایک میرے ساتھ شہری موجود ہے جو اپنے بزرگوں کی قبر پر آئے ہوئے ہیں اور فاتحہ خوانی کر رہے ہیں۔ مزید ہم ان سے جانتے ہیں۔ جی، جب بھی کوئی خوشی یا غمی کا موقع ہو یا کوئی ایسے ہم آتے ہیں ادھر اپنے پیاروں کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے، اپنے والدین اور بزرگوں کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے یہاں ہم آتے ہیں، ان کے لیے فاتحہ خوانی کرتے ہیں، ان کی قبروں کی صفائی کرتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں اور اپنے پیاروں اور اپنے بزرگوں کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جی، آپ نے شاعری کی بات سنی، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ چاہے وہ خوشی کا دن ہو یا کوئی غمی کا دن ہو تو ہم اپنے شہر خاموشہ کے لیے اس لیے رخ کرتے ہیں تاکہ ہمارے یہاں پر جو بزرگ ہیں ان کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی جائے، ان کی جو قبریں ہیں ان کو بھی مرمت کیا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی قبروں کے اوپر پھول بھی چڑھائے جاتے ہیں۔ جی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں کمی کے باوجود ضلع خانیوال میں مقامی ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں کوئی کمی نہ ہو سکی۔ انتظامیہ کی عدم توجہی نے مسافروں پہ شدید احتجاج کرتے ہوئے فوری کرایہ نامے پر عمل درآمد کا مطالبہ کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں خانیوال سے شیخ سہیل سے۔ جی بتائیے گا شیخ۔ ہاں جی بالکل، حکومت پاکستان کی جانب سے جو ہے پیٹرولیم منصوبات کی قیمتوں میں 2 سے 3 مرتبہ بڑی کمی کی گئی ہے، لیکن اس کا ریلیف جو ہے عوام تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ جو ٹرانسپورٹر حضرات ہیں انہوں نے کرایوں میں بالکل کمی نہیں کی ہے، جس کی وجہ سے مسافر حضرات انتہائی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ میرے ساتھ مسافر موجود ہیں، مزید ان سے جانیں گے۔ بھائی بتائیے گا، ٹرانسپورٹر حضرات نے کرایوں میں کمی کی، آپ کو کوئی بینیفٹ ملا، فائدہ؟ نہیں جی، ہمارا جو ہے کچھ بھی بینیفٹ نہیں ہوا۔ یہ 100-150 روپے جب ان کا ڈیزل پیٹرول بڑھا ہے تو انہوں نے کرائے میں کافی اضافہ کیا، لیکن جب اب کمی ہوئی ہے، یہ خانیوال سے ملتان ہو گیا، جہانیہ ہو گیا، میاں چنو ہو گیا، خانیوال کی عوام جو جاری آ رہی ہے انہیں بالکل بھی سہولت نہیں ملی۔ یہ کرایہ دار انہوں نے دیے، ٹرانسپورٹ والوں نے۔ ہمارا گورنمنٹ خانیوال کی انتظامیہ سے یہ مطالبہ ہے، ڈپٹی کمشنر ملتان سے مطالبہ ہے کہ کرائے کم سے کم 70-80 روپے 100 روپے کمی کی جائے تاکہ غریب عوام جو لوکل بیچارے آنے جانے والے ہیں ریگولر، ان کو سہولت ہو سکے۔ پیٹرول کا جو ہے ریلیف جو ہے وہ عوام تک نہیں پہنچ رہا، وہ جو ہے ٹرانسپورٹر حضرات فائدہ اٹھا رہے ہیں، عوام وہی کرایہ مہنگا بڑھ رہی ہے۔ بھائی بتائیے گا کیا کہیں گے؟ LPG پہ گاڑیاں چلتی ہیں اور پیٹرول کے بڑھنے سے یہ کرایہ بڑھا دیتے ہیں، جبکہ ان کا کوئی پیٹرول سے تعلق نہیں ہے۔ شہر کی جو انتظامیہ ہے وہ خاموش ہے اور اندھی بنی ہوئی ہے۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ جو انتظامیہ ضلع انتظامیہ خانیوال ہے وہ خواب خرگوش میں جی رہی ہے، کرایوں میں کوئی کمی نہیں کی گئی ہے اور پیٹرول میں حکومت کی جانب سے 2-3 مرتبہ جو ہے بڑی کمی کر دی گئی ہے، جو اس کا جو ریلیف ہے جو وہ عوام تک نہیں پہنچا۔ تو انہوں نے DC خانیوال سے مطالبہ کیا ہے جو ٹرانسپورٹر حضرات ہیں لوکل، ان کے خلاف فی الفور ایکشن لیا جائے تاکہ جو ہے عوام تک وہ ریلیف پہنچ سکے۔ جی، حجرہ شاہ مقیم میں محرم الحرام کے سلسلے میں سیکیورٹی اور انتظامی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے صوبائی وزیر زراعت اور لائیو اسٹاک سید عاشق حسین کرمانی نے مرکزی امام بارگاہ اور جلوس روٹس کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ اداروں کو مزید بہتری کی ہدایات جاری کی ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں NTN نیوز کے نمائندے عبدالحنان غوری سے۔ جی آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، حجرہ شاہ مقیم کے نواحی علاقہ دیپال پور میں صوبائی وزیر زراعت و لائیو اسٹاک پنجاب سید عاشق حسین کرمانی نے محرم الحرام کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے مرکزی امام بارگاہ اور جلوس کے روٹس کا دورہ کیا۔ اسی موقع پر کمشنر ساہیوال، RPO ساہیوال، ڈپٹی کمشنر DPO اکاڑا اور دیگر متعلقہ افسران نے بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ صوبائی وزیر زراعت و لائیو اسٹاک پنجاب سید عاشق حسین نے جلوس کے روٹ اور امام بارگاہ کا تفصیلی معائنہ کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات پر انتظامات کا جائزہ لینے آیا ہوں اور عزاداروں کو ہر ممکن سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ محرم الحرام کے پرامن انعقاد کے لیے تمام آفیسران دفاتر کے بجائے فیلڈ میں موجود رہیں، جبکہ سیکورٹی اور بلدیاتی انتظامات پر ہر لحاظ سے مکمل رکھے جائیں گے۔ سید عاشق حسین کرمانی کا کہنا تھا کہ امن و امان کا قیام اور بھائی چارے کی فضا
فضا برقرار رکھنے کے لیے ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ جلوسوں اور مجالس میں جامع تلاشی کے بغیر کسی کو داخلے کی اجازت نہ دی جائے تاکہ بہترین سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا سکے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ عبدالحنان غوری، NTN نیوز، حجرہ شاہ مقیم۔ تحصیل کبیروالا میں تھانہ نواز شاہ کی حدود چوکی نرول میں نوجوان کے قتل کے بعد ورثہ نے شدید احتجاج کیا۔ مقتول کی لاش سول اسپتال کبیروالا کے سامنے کبیروالا روڈ پر رکھ کر دھرنا دیا گیا اور ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا۔ احتجاج کے باعث کبیروالا روڈ ٹریفک کے لیے بند ہو گیا، جبکہ دونوں اطراف گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے وسیم سجاد سیال سے۔ جی بتائیے گا وسیم۔ بالکل تحصیل کبیروالا کا نواحی علاقہ چوکی نڈول میں درانہ دشمنی کے باعث مرسلین نامی نوجوان کو قتل کر دیا گیا۔ مقتول کے ورثہ نے الزام عائد کیا کہ انہیں کافی عرصے سے خطرات لاحق تھے اور اس حوالے سے متعدد بار متعلقہ انتظامیہ اور پولیس کو آگاہ بھی کیا گیا، تاہم ان کے مطابق کسی قسم کا مؤثر نوٹس نہیں لیا گیا۔ واقعے کے بعد مشتعل ورثہ اور اہل علاقہ نے سول اسپتال کبیروالا کے سامنے مقتول کی لاش رکھ کر احتجاج کیا اور ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے نعرہ بازی کرتے ہوئے کہا کہ اگر بر وقت کارروائی کی جاتی تو افسوسناک واقعہ پیش نہ آتا۔ احتجاج کے باعث کبیروالا روڈ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند ہو گیا، جس کے نتیجے میں دونوں اطراف گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں اور مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مقتول کے ورثہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ، RPO ملتان اور DPO خانوال سے انصاف فراہم کرنے اور قتل میں ملوث ملزمان کو فوری گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دلوانے کا مطالبہ کیا ہے۔ بعد از پولیس حکام کی جانب سے ملزمان کی جلد گرفتاری اور مکمل تحقیقات کی یقین دہانی پر لواحقین نے احتجاج ختم کر دیا اور سڑک کو ٹریفک کے لیے بحال کر دیا، جبکہ پولیس نے مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ جی اینڈ میڈیا فورم کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں سمندری کے صحافیوں نے سینئر صحافی عثمان قادری کی قیادت میں شرکت کی ہے۔ تقریب میں یونیورسٹی آف کمالیہ میں جاری تعلیمی، تحقیقی اور ترقیاتی سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ اس موقع پر شریک سینئر صحافیوں کو تعریفی اسناد سے بھی نوازا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں سمندری سے عثمان قادری کی اس رپورٹ میں۔ یونیورسٹی آف کمالیہ کے زیر اہتمام کمیونٹی اینڈ میڈیا فورم 2026 کا انعقاد کیا گیا، جس میں سمندری، رجانہ، چیچا وطنی، پیر محل اور گرد و نواح سے میڈیا نمائندگان اور کمیونٹی معززین کو دعوت دی گئی۔ اس موقع پر پریس کلب سمندری سے میڈیا نمائندگان عثمان قادری، سید نوازش علی شاہ، میاں زاہد حنیف، شہباز مدری نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر وائس چانسلر کمالیہ یونیورسٹی ڈاکٹر یاسر نواب نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یونیورسٹی میں جاری تعلیمی، تحقیقی اور ترقیاتی سرگرمیوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹی آف کمالیہ ایسے تعلیمی ادارے کے طور پر ابھر رہی ہے جو نہ صرف معیاری تعلیم فراہم کر رہا ہے بلکہ معاشرتی ترقی، کمیونٹی انگیجمنٹ اور قومی خدمت کے میدان میں بھی نمایاں کردار ادا کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کمیونٹی اور میڈیا کے ادارے کی کامیابی میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس موقع پر اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ یونیورسٹی آف کمالیہ ہر ذہین اور باصلاحیت مستحق طالب علم کو مفت اور معیاری تعلیم فراہم کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کرے گی اور مالی مشکلات کسی بھی ہونہار طالب علم کی اعلیٰ تعلیم کے حصول میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اس موقع پر کمالیہ تحصیل کی سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیت چودھری خوشی محمد جٹ نے یونیورسٹی لائبریری میں حال ہی میں شامل ہونے والی نئی کتب کی باضابطہ ان باکسنگ کی۔ چودھری خوشی محمد جٹ نے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مطالعہ انسان کی فکری نشو و نما، شعوری بیداری اور معاشرتی ترقی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ انہوں نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ کتابوں سے اپنا تعلق مضبوط بنائیں اور مطالعہ کی عادت کو اپنا حصہ بنائیں۔ اس موقع پر سمندری پریس کلب کے صحافیوں سمیت دیگر صحافیوں کو بھی ان کی صحافتی خدمات پر تعریفی اسناد دی گئیں۔ عثمان قادری، NTN نیوز، سمندری۔ یونیورسٹی آف اوکاڑا کے سینڈیکیٹ کا 29واں اجلاس صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات خان کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں صوبائی وزیر تعلیم نے جامعہ اوکاڑا کی مثالی ترقی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ مزید تفصیلات جاننے تھے اپنے نمائندے مشتاق احمد بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، رینال خود یونیورسٹی آف اوکاڑا کے سنڈیکیٹ کا 29واں اجلاس صوبائی وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات خان کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں جامعہ کی ترقی، تعلیمی معیار کے فروغ اور ادارہ جاتی استحکام کے لیے متعدد تعلیمی، انتظامی اور مالی امور کی منظوری دی گئی۔ اجلاس کا ایجنڈا رجسٹرار جامعہ اوکاڑا جمیل اعظم نے پیش کیا۔ اجلاس میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سجاد مبین، پرو وائس چانسلر ڈاکٹر محمد واجد، محکمہ اعلیٰ تعلیم پنجاب کی ایڈیشنل سیکرٹری یونیورسٹیز زاہدہ
زبیدہ اظہر، سابق وفاقی سیکرٹری مظہر علی خان، سینئر صحافی و تجزیہ کار سلمان غنی اور اراکین پنجاب اسمبلی میاں محمد منیر اور چودھری جاوید علاؤدین سمیت دیگر اراکین نے شرکت کی۔ اجلاس کے آغاز میں رانا سکندر حیات نے شرکاء کو آگاہ کیا کہ انہوں نے پنجاب اسمبلی کے اجلاس کے دوران جامعہ اکھاڑا کی نمایاں ترقی اور کامیابیوں کا خصوصی طور پر ذکر کیا۔ انہوں نے جامعہ انتظامیہ کی تعلیمی اور ادارہ جاتی بہتری کے لیے مسلسل کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ جامعہ اکھاڑا صوبے کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تیزی سے اپنی شناخت مستحکم کر رہی ہے۔ اجلاس کے دوران میاں محمد منیر نے وائس چانسلر کے اس اقدام کو سراہا جس کے تحت وہ خود بھی کلاسوں کی نگرانی کرتے ہیں اور مختلف کمیٹیوں کے ذریعے تدریسی عمل کی مؤثر مانیٹرنگ کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے اسے تدریسی معیار اور تعلیمی نظم و ضبط میں بہتری کی جانب ایک مثبت قدم قرار دیا۔ سنڈیکیٹ نے مختلف تدریسی اور انتظامی اسامی پر تقرریوں کی منظوری دی جن میں کوالٹی انہانسمنٹ سیل کے اسسٹنٹ ڈائریکٹرز، لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنس، کامرس، فزیوتھراپی، ہیومن نیوٹریشن اینڈ ڈائٹکس، کمپیوٹر سائنس اور میڈیکل لیب ٹیکنالوجی کے اسسٹنٹ پروفیسرز اور لیکچرز شامل ہیں۔ علاوہ ازیں فزکس سے اسسٹنٹ پروفیسر اور شعبہ تعلیم کے ایسوسیٹ پروفیسر کی تقرریوں کی بھی منظوری دی گئی۔ سنڈیکیٹ نے رجسٹرار اور کنٹرولر امتحانات کی تقرریوں کے حوالے سے سرچ کمیٹی کی سفارشات کی بھی توثیق کی۔ ایک اہم فیصلے میں سنڈیکیٹ نے فنانس اینڈ پلاننگ کمیٹی کی سفارشات کی منظوری دیتے ہوئے مالی سال 2026-27 کے لیے جامعہ کا 1.5 ارب روپے کا بجٹ منظور کر لیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ تعلیم پنجاب نے وائس چانسلر کی جامعہ کے اینڈومنٹ فنڈ میں نمایاں اضافے پر مبارکباد دی اور اسے ادارے کی مالی خود مختاری اور پائیداری کی جانب ایک اہم پیش رفت قرار دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ مشتاق بھٹی، NTN نیوز، رینالہ خور۔ شہری اپنے مرحوم عزیز و اقارب کی قبروں کی صفائی، لپائی اور تزئین و آرائش کے لیے قبرستانوں کا رخ کر رہے ہیں۔ اپنے پیاروں کی آخری آرام گاہوں کی دیکھ بھال کے ساتھ ان کی یادوں کو تازہ کرنے اور دعائے مغفرت کا سلسلہ بھی جاری ہے جس سے مرحومین کے ساتھ عقیدت اور احترام کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں خانوال سے شیخ سہیل۔ ہاں جی بالکل، 1 محرم سے 10 محرم تک جو ہے لوگ جو ہے شہر خاموشہ میں اپنے پیاروں کی قبروں پہ فاتحہ خوانی، درود پاک پڑھنے آتے ہیں اور جو ہے ساتھ ساتھ جو قبروں کی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اس کو بھی بہترین کرتے ہیں اور اس کی قبروں کی لپائیاں بھی کرواتے ہیں۔ اور جہاں پر جو پنجاب کی ٹیمیں ہیں وہ بھی قبرستان کے اندر اس ٹائم جو ہے بار بار صفائیاں کر رہی ہیں اور صفائی ستھرائی کا انتظام کر رہی ہیں۔ تو میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے جو شہر خاموشہ میں اپنے پیاروں کی قبروں پہ فاتحہ خوانی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مزید ان سے جانیں گے۔ بھائی بتائیے گا، فاتحہ خوانی کرنے کے لیے آئے ہیں آپ اپنے پیاروں کی قبروں پہ 1 محرم سے 10 محرم تک، تو کیا کہیں گے آپ؟ بھائی جان، ہم آئے ہیں صاف ستھرائی کرنے، اپنے بچوں کو لے کے آئے ہیں، اپنے بھائی کی قبر پہ آئے ہیں، اپنی والدہ کی قبر پہ آئے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو کی قبر پہ آئے ہیں۔ تو آپ جنسنا ستھرا پنجاب اچھا کام کر رہا ہے، اچھی صفائی کر رہا ہے، ستھرا پنجاب زندہ آباد۔ جی بالکل، شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ ستھرا پنجاب کی ٹیموں نے جو ہے قبرستان کو بہت بہترین صاف ستھرا رکھا اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم اپنے جو ہے عزیز و قریب کی رشتہ داروں کی جو ہے قبروں پہ فاتحہ خوانی بھی کری ہے، ان کو لپوایا بھی ہے، ٹوٹ پھوٹ کا بھی کام کروایا ہے اور ان کا مکمل کام کروا کے اب فاتحہ خوانی کی ہے۔ تو ان کا یہی کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے جو ستھرا پنجاب ٹیم بنائی گئی ہے وہ بھی اس وقت قبرستان میں مکمل صفائی ستھرائی کا کام کر رہی ہے۔ جی 8 محرم الحرام کے موقع پر چیچا وطنی محلہ شمس پورہ میں واقع امام بارگاہ حیدریہ سے شبیہ حضرت علمدار کربلا حضرت امام حسین کے علم مبارک کا جلوس برآمد ہو چکا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں میاں عرفان سے۔ جی بتائیے گا۔ جی میں اس وقت موجود ہوں محلہ شمس پورہ امام بارگاہ حیدریہ میں جو اپنا مقررہ وقت پر شبیہ علم برآمد ہو چکا ہے، جو اپنے مقررہ رستوں سے ہوتا ہوا محلہ شمس پورہ امام بارگاہ حیدریہ میں اختتام پذیر ہوگا، جس میں عزاداروں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ اس میں سینہ کوبی اور ناحہ خوان بھی کی گئی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت امام بارگاہ حیدریہ محلہ شمس پورہ کے متولی موجود ہیں، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں آج 8 محرم الحرام کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی ہم انشاءاللہ 50 سال سے اس جلوس کو لے کر آ رہے ہیں اور یہ جلوس ہمارا مولا عباس علمدار کے علم کا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ 5 بجے تک ختم ہو جائے گا۔ ابھی ماتم ہوگا، یہ جنی ہوگی، وہ نوا خان جو ہمارا ہے وہ نوا خانی کر رہا ہے اور ماتم داری بھی ہو رہی ہے۔ نیازیں مولا کی بہت ہیں، وہ رستے میں جو کہ استعمال کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ علم برآمد ہوں گے اور بھی
जो हमने हासिल करके वापस इमाम बारगाह लेकर आने हैं। जी, आपने इमाम बारगाह हैदरिया की मुतवल्ली की बात को सुना। इनका कहना था ये हम 50 साल से शबीहा अलम बरामद करते आ रहे हैं और ऐसे ही चलता रहेगा। और इसके अलावा मैं आपको मजीद भी बताता चलूँ, अज़ादारों के लिए भूख प्यास मिटाने के लिए जगह जगह लंगर और न्याज का भी एहतमाम किया गया है। अगर मैं सिक्योरिटी की बात करता चलूँ तो सिक्योरिटी का भी अमला मौजूद है, जिसमें तमाम तर कानून नाफिज करने वाले इदारे, एलियट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस, तहसील हेडक्वार्टर का अमला, रेस्क्यू 1112 और पंजाब सुथरे पंजाब का अमला भी मौजूद है। कैमरामैन कलीमुल्लाह के साथ मियां इरफान, NTN न्यूज़, चिचावतनी। हैदराबाद का कदीमी मुहर्रम का मरकजी जमातियों के पड़का जुलूस फ़कीर कापड़ चाड़ी पहुंच गया है। जुलूस अंजुमन सफीना हुसैनी के ज़ेर एहतमाम नडू मीर महमूद से बरामद हुआ। जुलूस के मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए हैं। जमातियों के जुलूस के सिलसिले में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। जुलूस फजर के वक्त कदमगाह पहुंचा, जहाँ जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक थी। अज़ादारों ने सीना कोबी और नोहा ख़्वानी की। जमातियों के जुलूस में अलम अब्बास, शबीह जुलजना, शबीह ताबूत, शबीह झूला, असगर और दीगर तबरुकात मौजूद हैं। मज़ीद जानते हैं आकिल खान की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद का कदीमी मुहर्रम का मरकजी जमातियों के पिड़ का जुलूस फकीर का पिड़ चाड़ी पहुंच गया। जुलूस अंजुमन सफीना हुसैनी के ज़ेर एहतमाम टंडो मीर महमूद से बरामद हुआ। जुलूस के मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए हैं। इंतजामिया, डिवीजन इंतजामिया के तमाम अफसर यहाँ पे मौजूद हैं और मगरिब के फ़ौरन बाद हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं ताकि ओवरसी करें, मॉनिटर करें एक एक करके जितनी भी जमातें यहाँ पे गैदर और कन्वर्ज होती हैं। रात 1 बजे तक यहाँ पे कन्वर्जन चलती रहती है और उसके बाद फिर यहाँ पे लंगर होता है और जो भी रिवायती रस्म रिवाज है वो पूरा होता है। 7वीं का जो हमारा इवेंट है बहुत बड़ा इवेंट होता है। 24 घंटे से ऊपर जो है ये इवेंट हमारा चलता है। जुलूस हमारा बरामद हो चुका है और अपने जो मुकर्ररा रूट है उस पर वो रवां दवा है। सिक्योरिटी के इंतजाम का जहाँ तक ताल्लुक है तो 1000 से ज़ायद जो है ना पर्टिकुलरली हमने इस रूट पे नफरी डिप्लॉय किए, जिसमें 14 से ऊपर जो DSP रैंक के हमने अफसरान डिप्यूट किए हैं और करीबन 20 से ऊपर जो है वो हमने SHOs जो हैं वो डिप्यूट किए हैं। हमने जो है वो जुलूस की जो हेड है वहाँ पे हमने ATF की जो है अपना डिप्लॉयमेंट वो हमने की हुई है। उसी के साथ साथ फिर RRF के जवान हैं वो उसको हेड कर रहे हैं। जमातियों की जुलूस के सिलसिले में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। जुलूस फजर के वक्त कदमगाह पहुंचा। जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जमातियों के जुलूस में अलम अब्बास, शबीह जुलजला, शबीह ताबूत, शबीह झूला, असगर व दीगर तबरुकात मौजूद हैं। कैमरा टीम के हमरा आकिल खान, NTN न्यूज़, हैदराबाद। सूबाई सदर शिया उलमा काउंसिल पाकिस्तान अल्लामा सैयद असद इकबाल ज़ैदी की सरबराही में वफ़द ने IG सिंध जावेद आलम ओडो से मुलाकात की है। वफ़द में मरकज़ी नायब सदर सैयद हसनैन मेहदी रिजवी, सूबाई नायब सदर एडवोकेट सैयद अली मोहम्मद बुखारी, सूबाई मालियात सेक्रेटरी काउसर अली, डिवीजनल सदर कराची मौलाना मज़हर हुसैन ज़ैदी, जनरल सेक्रेटरी मौलाना सज्जाद हुसैन हातमी और मरकज़ी सेक्रेटरी इतलात जाफरिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन मोहसिन अली साजिदी और निगानी शामिल थे। मुलाकात में अल्लामा सैयद असद इकबाल ज़ैदी ने सिंध की मजबूरी सूरत हाल, खुसूसन बाज़ अज़ला के हसास मकामात, सबीलों में रुकावट और अज़ादारी से मुतालिक दीगर मसाइल पर IG सिंध को ब्रीफिंग दी। IG सिंध जावेद आलम ओडो ने वफ़द की जानिब से पेश किए गए तमाम निकात पर फौरी गौर और राब्तों के बाद मसाइल के जल्द हल और भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। हुजरा शाह मुकीम के नवाई इलाके में महकमा फूड अथॉरिटी की कामयाब कार्रवाई। 875 लीटर जाली पानी की बोतलें और 20 किलो नकली पैकिंग मटीरियल जब्त कर लिया गया। जालसाजी में मुलव्वस मुलज़मान के खिलाफ FIR दर्ज करके प्लांट की प्रोडक्शन बंद कर दी है। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे NTN न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल हन्नान गौरी। जी आगाह कीजिएगा अब्दुल हन्नान। जी फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रज़ा की हदायत पर पुल धूल चुनिया रोड हुजरा शाह मुकीम में एक गैर कानूनी वाटर प्लांट पर कार्रवाई की गई। मारूफ ब्रांड के नाम से बोतलों पर जेली पैकिंग की जा रही थी। फूड सेफ्टी टीम ने भारी मकदार में जेली बोतलें और जाली मटेरियल कब्जे में लेकर मुलज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। DG फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रज़ा का कहना था कि जेल साजी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ पंजाब भर में बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। जी
दूसरी जानिब जलालपुर पीरवाला में 8 मुहर्रम उल हराम का कदीमी मरकजी जुलूस मेहंदी हज़रत अमीर कासिम अलैहिस्सलाम मोहल्ला हैदरिया गुलाम फरीद सुपरा के घर से बरामद होकर अपने मुकर्ररा रास्ते से होता हुआ मोहल्ला दीवान साहब में इख्तिताम पसीर हुआ। मरकजी जुलूस के रास्ते पर लंगर और न्याज का और दूध और शरबत की सबील का वसी इंतजाम किया गया। जुलूस में महकमा सेहत और वाबदा एहलकार भी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं NT न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद नवाज से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल सर, मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला मोहल्ला हैदरिया में, जहाँ पर 8 मुहर्रम उल हराम के हवाले से हज़रत अमीर कासिम अलैहिस्सलाम की जो मेहंदी बरामद हुई है मलिक गुलाम फरीद सिपरा के घर से, वो अपने मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई वो अपने इख्तिताम पजीर होगी। मेरे साथ इस वक्त मलिक गुलाम फरीद सिपरा साहब भी मौजूद हैं। मज़ीद हम इनसे जानते हैं। मैं मलिक गुलाम फरीद सिपरा जलालपुर पीरवाला लहसनदार मोहल्ला हैदरिया मेहंदी अमीर कासिम का हूँ, और मकसद मेरे घर से ये जुलूस मुख्तलिफ रास्तों से गुज़रता हुआ, तमाम रास्तों से गुज़रता हुआ महाल दीवान गुलाम अब्बास के घर में इख्तिताम पजीर हो गया है। हमारे साथ तमाम सिक्योरिटी ऑफिसर जो भी मौजूद हैं, SHO, AC साहब और दीगर DSP साहब तमाम ने हमारे साथ मुकम्मल तौर पर ताउन किया है, और हम उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं और उनको शुक्रिया अदा करते हैं तमाम का, जो भी हमारे साथ अल्सुन्नत भाइयों का भी, दूसरों का भी, तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ मुकम्मल तौर पर ताउन किया है। जी, आपने लाइसेंसदार की बात सुनी, उनका भी यही कहना है कि हमारे साथ सिक्योरिटी के जो इंतजाम थे वो फुल प्रूफ किए गए हैं, और तहसील इंतजामिया के हम भरपूर मशकूर हैं जिन्होंने हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। जी, कराची में 8 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस नुमाइश चौरंगी से बरामद होकर अपने रिवायती रास्तों से होते हुए हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर जाकर इख्तिताम पसीर होगा। हमारे नुमाइंदे आरिफ हबीब जुलूस के रूट्स पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जी आरिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज मुहर्रम उल हराम का 8 मुहर्रम उल हराम का जो मरकजी जुलूस है वो निश्तर पास से बारगाह मजलिस के बरामद हुआ, और जो जुलूस है वो नुमाइश पे पहुँचा, और नमाज ज़ोहर के बाद फौरी तौर पर जो जुलूस है अब वो अपनी मंजिल मकसूद की तरफ गामज़न है। डिस्ट्रिक्ट साउथ में जो है वो जो 8 मुहर्रम उल हराम का जुलूस है, जो आज का जो जुलूस है वो अब्बास अलमदार की मुनासबत से बरामद होता है, और ये जो जुलूस है अपने रिवायती रस्तों से होता हुआ हुसैनिया इमाम बारगाह खार दर पर इख्तिताम पसीर होगा। अभी भी अगर मेरा कैमरामैन अली आपको दिखाए कि जो जुलूस है वो अपने रिवायती रस्तों से होता हुआ अपने मंजिल मकसूद की तरफ गामज़न। इस मौके पर कराची पुलिस की जानिब से भी जो सिक्योरिटी है उसके खातिर का इंतजाम किए गए। तकरीबन 5000 के करीब जो पुलिस एहलकार हैं वो इस जुलूस की सिक्योरिटी पे मामूर है, जबकि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो मरकजी कमांड कंट्रोल सेंटर के साथ मुंसलिक किया गया है, जाफरी अलायंस के साथ इश्तबार, और बिलखुसूस प्रेडी में जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम है वहाँ से भी जुलूस की लम्हा व लम्हा रिकॉर्डिंग भी की जा रही है, जबकि जो जुलूस के तमाम जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको भी जो है वो मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए। और आप मेरा कब में भी देख सकते हैं कि कंटेनर्स लगाए गए हैं जहाँ पर पुलिस और रेंजर्स के जो एहलकार हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, जबकि जो जुलूस के रूट्स हैं, जो बुलंद बाला इमारतें हैं, वहाँ पर भी जो माहिर निशानजी हैं उनको तैनात किया। किसी भी किस्म की जो मुमकिन सूरत हाल के पेश नज़र पुलिस को, रिजर्व फोर्स को भी हाई अलर्ट रखा गया। कराची पुलिस चीफ की जानिब से भी जो नुमाइश चौरंगी है इसके अतराफ का दौरा किया गया, और तमाम जो सिक्योरिटी की जो है वो सूरत हाल है उसका जायज़ा लिया गया। अभी भी जो जुलूस है वो अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल मकसूद हुसैन ईरानिया इमाम बारगाह की तरफ गामज़न है। इस मौके पर जो कराची पुलिस चीफ है उनके भी यही अहकाम जारी किए गए कि कराची पुलिस की को कि किसी भी किस्म की जो गफलत है वो लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और जो आज़ादार हैं, जो जुलूस में जो शुरा है उनकी सिक्योरिटी को जो है वो फुल प्रूफ बनाया जाए। जी, इसी के साथ ही इलाकाई खबरों से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NT न्यूज़।